کہ وہ منزل تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ارتقائی مراحل کڑی در کڑی مسلسل تدریجاً التزاماً طے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو فعیل کے وزن پر رحیم کا لفظ ہے وہ اس مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ مغرب کے سائنسدان کی ایک تحقیق اور ہے، ہم الرحمن کی صفت کے سلسلے میں، جس کا ذکر ہمارے مسلم حکمائے متقدمین کے ہاں بھی ملتا ہے، جس کے لیے اصطلاح فجائی ارتقاء استعمال کی جاتی ہے، یعنی ایمرجنٹ ایولیوشن۔ بعض اوقات کسی شے کا ایک ہی جست میں مختلف کڑیاں پھاند کر ایک نئی شکل اختیار کر لینا۔ اس نظریے کا امام سی ایل مورگن ہے۔ اس فجائی ارتقاء کے بارے میں مختصراً صرف یہ جواب دیا کہ یہ ایک نئی قسم کا رابطہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ روابط کس اعتبار سے نئے ہوتے ہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ ان کی خصوصیات سے متعلق ان کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وسکاؤنٹ سیموئل نے کہا ہے کہ علت و معلول کی زنجیر میں بعض اوقات ایسے مستثنیات آتے ہیں جنہیں صرف دست قدرتی ظہور میں لا سکتا ہے۔ انتظام کی کڑیاں کبھی کبھی چیخ اٹھتی ہیں، اور وہ جو ارتقاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ جست لگا کر، جسے توغرا کہا جاتا ہے، پھاند کر جسے کہا جاتا ہے، ہنگامی طور پر آگے کی منزل میں جا پہنچتا ہے۔ اشیاء کائنات کو ان کی نشو و نما کے لیے جو سامان رحمت ملتا ہے، اگر عمومی شکل ہے کہ التزاماً مسلسل کڑی در کڑی ملتا جائے، تو اس کے لیے قرآن کریم نے خدا کو الرحیم کہہ کر پکارا ہے۔ لیکن جب اس کی نمود ہنگامی طور پر فجائی ارتقاء کی شکل میں ہو تو اس کے لیے اس نے خدا کو الرحمن کہا ہے۔ اوزان اور ابواب کے فرق سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک ہی مادے سے دو الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک ہی آیت میں ان دونوں صفات رحمان اور رحیم کی نمود بڑے بصیرت افروز اور حقیقت کشا انداز میں کی گئی ہے۔ 23/12، 13 اور 14۔ انسانی تخلیق کی ابتدا جامد مادے سے ہوئی، پھر رحم مادر میں حمل قرار پایا تو نطفہ تولید نے نشو و نما پانا شروع کیا۔ پہلے اس نے جونک کی سی شکل اختیار کی، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا سا بن گیا، پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ابھرا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہ چڑھا دی گئی۔ یہاں تک کا طریق تولید اور نشو و نما عام حیوانوں اور انسانوں کے جنین کی صورت میں یکساں ہوتا ہے، یعنی جانور اور انسان اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عمل بتدریج اور خدا کی صفت رحیمیت کی روح سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان اور حیوان میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے سابقہ کڑیوں کی ارتقاء کا نتیجہ طبعی نہیں ہوتا، یعنی فزیکل رزلٹ نہیں ہوتا۔ اب کا جو ارتقاء ہے وہ یکلق ایک تبدیلی کی صورت میں ظہور میں آتا ہے، یعنی ایک حد تک تو انسان اور حیوان دونوں ایک ہی پروسیس سے گزرتے ہیں، لیکن اس کے بعد انسان میں ایک اور چیز آ جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے اللہ کی صفت رحمانیت کا وہ ظہور ہوتا ہے، کہ وہ ایک ایسی چیز جو سابقہ کڑیوں سے الگ ہوتی ہے اور ایک نئی کڑی میں جا کر وہ ہوتی ہے، جس کو ذات کہتے ہیں، جس کو نفس کہتے ہیں، جس کو شخصیت کہتے ہیں، جس کو پرسنالٹی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ثم انشأناه خلقا آخر، 23/14۔ پھر خدا نے اسے ایک نئی قسم کی مخلوق بنا دیا۔ یہ فجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن کا نتیجہ تھا۔ اس خلق جدید کی روح سے انسان کو اس کی ذات عطا کر دی جاتی ہے، جس کی بنیادی خصوصیت اختیار و ارادہ ہے، اور جس کی نشو و نما سے یہ مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس فجائی ارتقاء کے لیے الرحمن کا لفظ آیا ہے۔ انسان کے جسم کی نشو و نما تو متعدد ذرائع سے، اسباب سے ہوتی ہے، غذا سے ہوتی ہے، لیکن پیکر انسانی کے اندر پنہا ذات انسانی کی نشو و نما اصول و اقدار اور احکام کی پابندی سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو انسان کی ذات کی نشو و نما یہ کھانے پینے سے نہیں ہوتی، یہ تو پھر جو اصول اور جو اقدار اور احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کی پابندی سے اس ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، جو خدا کی طرف سے بذریعہ وحی دیے جاتے ہیں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، 6/54۔ خدا نے سامان نشو و نما یعنی رحمت کا عطا کرنا اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے۔ اس رحمت میں طبعی زندگی کے نشو و نما کے سامان کے علاوہ اس کی ذات کی نشو و نما بھی شامل ہے، وہ گوشہ جو اس کی صفت رحمانیت کا خصوصی مظہر ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، 96/5۔ انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، علم بتدریج حاصل کیا جاتا ہے۔ اس گوشے میں خدا کی صفت رحیمیت کار فرما ہوتی ہے، یعنی علم انسان بتدریج حاصل کرتا ہے، ایک دم تو نہیں حاصل کرتا۔ تو اس میں جو کار فرما خدا کی صفت نظر آتی ہے وہ رحیمیت ہے، لیکن وہی کا علم جو انسان کی کوشش، کسب، ہنر کا نتیجہ نہیں ہوتی، برگزیدہ انسان کو براہ راست ملتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، 2/105۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے پروگرام کے مطابق جسے چاہتا ہے اپنی اس رحمت وہی کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، 42/52۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ تو اس سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی کے عطا ہونے میں خدا کی صفت رحمانیت کا دخل ہے، کہ وہ وہی جو ہے اللہ کی صفت رحمانیت سے کے ذریعے ملتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، 55/1 اور 2۔ قرآن کا علم رحمان نے عطا کیا ہے، یہ ایک آیت کے حوالے میں آ گئی۔ یہ اس کی صفت رحیمیت کی بنا پر بتدریج نہیں،
بلکہ ایمرجنٹ فجائی برجستہ یکلخت کسی کو عطا ہوتا ہے، یعنی ایک دم عطا ہوتا ہے، پھاند کر عطا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن حکیم کی تعلیم وحی کی صورت میں ملی تو اس میں خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 17/82 وہی صفت رحمانیت کا تقاضا تھا، اور اس آیت میں اسے رحمت کہا گیا ہے، اس لیے کہ اب اس رحمت کے دروازے تمام مومنوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے جو اسے حاصل کرنا چاہے کھول دیے گئے۔ ایک جگہ رحمان کا ہے، پھر رحیمیت کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن نازل ہو گیا، ہم تک پہنچ گیا، تو اب اس کا جو عام ہو گئی، اس کی جو رحمت ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت للعالمین کہا گیا 21/107، یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت۔ قرآن حکیم کے پیش کردہ رحم کے مفہوم کے برعکس عیسائیت کے نزدیک رحم کا تصور یہ ہے کہ نجات کا مدار انسانی اعمال پر نہیں بلکہ خدا کے رحم پر ہے، جو اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے صلیب پر چڑھا کے نوع انسان پر کیا۔ یہ عیسائیوں کا ایک وہ ہے، اور یہ رحم ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو حضرت مسیح کے کفارے پر ایمان لائیں، یعنی انہوں نے انسانوں کے گناہوں کے کفارے میں اپنی جان دے دی۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال پر بخشش نہیں ہوگی، یا اعمال پر جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ اللہ کے رحم پر جائے گا، اور رحم اسی کو ملے گا جو کہ یہ ان کا جو عقیدہ ہے اس پر جو ایمان لائے گا۔ اس انسانی گناہ کو اوریجنل سین اولین گناہ کہا جاتا ہے۔ عیسائیت کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولین ماں باپ آدم و حوا کی گناہ کی آلائش میں گناہ گار پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن حکیم کی تعلیم کی عمارت مکافات عمل کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے، نہ کہ رحم پر۔ یعنی اسلام میں رحم کا تو ہے، لیکن وہ مکافات عمل کی بنیاد پر اس کی جو ہے نا تعلیم دی جاتی ہے قرآن کے ذریعے۔ عدل میں تو خیر رحم کا کوئی تصور نہیں آ سکتا، اگر اس میں رحم کی بنیاد پر کچھ کیا جائے گا تو عدل کے منافی ہو جائے گا، لیکن خدا کی صفت رحیمیت میں عدل کا تصور شامل ہے۔ جہاں تک رحیمیت کا تعلق ہے اس کی صفت کا، اس میں رحم کا تصور شامل ہے۔ بظاہر عدل اور رحم متضاد تصور ہیں۔ مثال کے طور پر انگلی آگ میں جل جاتی ہے تو یہ عدل ہے کہ آپ نے انگلی ڈالی اور جل گئی، لیکن اللہ نے جو مرہم پیدا کیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ الم انگیز تکلیف دور ہو جاتی ہے، یہ صفت رحیمیت کی دلیل ہے۔ انسان کے ہر انفرادی اور اجتماعی عمل کا نتیجہ اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جو خدا نے طبعی کائنات میں انسان کی طبعی زندگی میں اور انسان کی انسانی زندگی میں مقرر کر رکھا ہے۔ انسان کا ہر وہ کام جو خدا کے بتائے ہوئے پروگرام اور اقدار کے مطابق ہوگا تعمیری نتیجہ پیدا کرے گا، اور اس پروگرام اور اقدار کے خلاف جو غلط کام ہوگا اس کا تقریبی نتیجہ نکلے گا۔ یہ چیز ہر انسان کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر قوم اور ملک کے لیے ہے۔ تو جب کوئی شے جس کا اطلاق اس طرح سے ہر زمانے میں ہر طلب پر یکساں طور پر ہو تو اسے قانون کہا جاتا ہے۔ لہٰذا عدل بھی خدا کا قانون ہے، اور اس کی روح سے انسان کے اعمال کے جو بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کے تقریبی نتائج کے ازالے کے لیے بھی خدا کا قانون مقرر ہے جو رحم کا قانون ہے۔ اس طرح اس قانون کے مقرر کرنے والے خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کار فرما ہوتی ہے۔ گمراہی سے لغزش سے تھوڑی دور چلنے کے بعد علامات راہ سے آپ نے محسوس کیا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں۔ آپ کو صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے لامحالہ اس دوراہے پر واپس آنا ہوگا جہاں پر آپ بھول کا شکار ہو گئے تھے، جہاں بھول گئے تھے۔ اس صحیح دوراہے پر مڑ کر واپس آنا عربی زبان میں قرآن کریم کی اصطلاح میں توبہ کہلاتا ہے۔ یعنی توبہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی اصول ہے کہ ایک چوراہے سے اگر آپ غلط راستے پہ مڑ گئے ہیں تو اس غلط راستے سے دوبارہ آپ نے پیدل چل کے آنا ہے، اسی چوراہے پہ پہنچنا ہے، پھر اس چوراہے پر سوچ کر اور صحیح راستہ اختیار کرنا ہے۔ دوراہے پر واپسی نقصان کی تلافی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دوراہے پر آپ واپس آ گئے تو آپ کا نقصان پورا ہو گیا۔ اب اس صحیح دوراہے سے صحیح راستے کی طرف گامزن ہونا یہ ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اسے عمل صالحہ کہتے ہیں، یعنی یہ عمل صالح ہے کہ آپ غلط راستے کو چھوڑ کر واپس آئیں جس سے آپ کے نقصان کی تلافی نہیں ہوتی، اور اس چوراہے سے دوبارہ صحیح راستے کی طرف جائیں، یہ ہے عمل صالح۔ اس طرح انسانی لغزش سے ہونے والے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، کیونکہ تلافی معافات اور بعض آفرینی کے لیے خدا کے قوانین مقرر ہے۔ خدا کا یہی قانون ہے۔ بعض آفرینی اسی طرح سے ہو سکتی ہے، توبہ اسی طرح سے ہو سکتی ہے۔ صرف پڑھ لینے سے توبہ نہیں ہو جائے گی کہ استغفر اللہ۔ انسانی ضابطۂ حیات میں اس قسم کے قوانین کا رد دینا قرآن اصطلاح میں خدا کا رحم کہلاتا ہے، اور یہ خدا کا رحم ہے۔ یہودیوں کے ہاں توبہ کا تصور ہے ہی نہیں، یہودیوں کے بالکل نہیں ہے۔ لغزش ناقابل تلافی ہوتی ہے ان کے یہاں۔ اسی طرح عیسائیت میں بھی اعمال کے ذریعے گناہ کی آلائش کو الگ کر دینے کا امکان نہیں ہے۔ عیسائیت میں بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اعمال کے ذریعے آپ گناہ کو نہیں، ہمارے یہاں تو اعمال کے ذریعے ہے نا، ان کے یہاں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں رحم، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر ایمان لانے سے۔ ہندو دھرم کی وجہ سے انسان اپنے سابقہ جنم کے کرموں یعنی اعمال کے نتیجے میں جس جنم میں آ گیا، چوہا، کتا، سور وغیرہ، موجودہ جنم میں اگر اس شکل میں ہے تو وہ اپنی اس شکل کو بدل نہیں سکتا۔ بعض آفرینی سے مایوسی کفر ہے۔ ان اہل مذاہب کے ہاں قرآنی مفہوم کے مطابق خدا کی رحمت یعنی بعض آفرین کے امکان سے انکار کیا جاتا ہے، اسے قرآن کفر کہتا ہے۔ یہ کفر ہے کہ آپ بعض آفرینی کے جو اللہ کا وہ ہے اس پر آپ ایمان نہ لائیں۔
اچھا ہندوؤں میں بھی یہ ہے، وہ بھی بعض آفرینی کے تصور سے دور ہیں. وہ کہتے ہیں جس نے کچھ کر لیا ہے برا کام تو پھر وہ دوسرے جنم میں چوہا بن جائے گا، اور چوہے سے پھر وہ انسان نہیں بن سکتا. یہ ایک ان کا ہے. وہ پھر چوہا کس طرح سے اچھے کام کرے یہ الگ بات ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون 12/87. اس سے صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اس کے قانون پر یقین نہیں رکھتے کہ صحیح و عمل اگر صحیح خطوط پر ہوں تو ان کے نتائج صحیح نکلیں گے. اس لیے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم 39/53. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہوں، دو راہ سے غلط راستے کی طرف مڑ گئے ہوں، تو ان سے کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ 39/53. وہ خدا کے قانون رحمت سے نا امید نہ ہوں. اس کے نظام عدل میں غلطیوں کے نقصانات کے ازالے کا انتظام بھی موجود ہے. غلط ایک قدم کے اٹھنے کا جب بھی احساس پیدا ہو جائے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ 39/54. تم اپنے نشو و نما دینے والے کے قوانین کی طرف رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. لغزش کے نقصانات سے بچ جاؤ گے. اگر اس لغزش کے نتائج سے پہلے قوانین خداوندی سے رجوع کر لیا گیا، تب اگر تاخیر کر کے اس کے ازالے کو ناممکن کر دیتے ہیں آپ، تو پھر تو مشکل ہے. وقت کے بعد تو نہیں ہوتی کوئی توبہ. قرآن کے صرف 4 الفاظ ان الحسنات یذہبن السیئات 11/114. غلط اقدامات کے تقریبی نتائج کے ازالے کی صورت یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ تعمیری کام سر انجام دو. یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ پڑھ لیا. برائیوں کے نتائج کو بھلائیوں سے دور کرو. گندگی کو تو صفائی کرنے سے ہی دور ہوتی ہے. یہی صورت ہے کہ خدا کے رحم کے بروئے آنے کی. صرف یہی صورت ہے کہ خدا کا رحم بروئے آیا جا سکتا ہے. علاج سے بیماری رفع ہو جائے تو پھر مزید تعمیری کام کرو جس سے تمہاری وہ توانائی اور صحت جو اس سے پہلے غلط طریقے کار کی وجہ سے زائل ہو چکی ہے پھر لوٹ کر آ جائے گی. ہم بیمار ہوتے ہیں، جب دوائی کرتے ہیں اس کے بعد صحت مند ہو جاتے ہیں تو ریکوری کے لیے کوئی طاقت کی میڈیسن لیتے ہیں. یوں تو ہم کرتے ہیں، لیکن قرآن جب کوئی بات پیش کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ یہ ہے قرآن کریم کا تصور عدل اور تصور رحمت. ہماری قوم کے رگ و پے میں یہ چیز سرایت کر گئی ہے کہ بخشش کی التجا کرتے ہیں، ہر چیز کرم سے ہوتی ہے یہ سمجھتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر کام رحمت سے ہوتا ہے. انسان اپنی محنت سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اعمال کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے ان کا نظریہ. یہ ہے نا ہمارے یہاں نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب کچھ ہوتا ہے. ایک مسلمان مرد مومن جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کام سے میرا اپنا ذاتی مقصد اور نہ ہی ذاتی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی تقریبی مقصد اور سے واسطہ ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کا ظہور ہو جائے اس پوری دنیا پر. اس کی ربوبیت عالمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہے. یہ ایک حقیقت ہے. تمام نوع انسانی کو اس کی رحمانیت اور رحیمیت بلا مزدور معاوضہ ملتی ہے. کسی سے کوئی پیسے تو نہیں لیتے اللہ تعالیٰ. لطافت، رحمت اور محبت سے چیز جس وقت ضرورت ہوتی ہے اسی وقت ملتی ہے. اس سے پہلے بھی نہیں ملتی، اس کے بعد میں بھی نہیں ملتی. ایک ترتیب سے آپ زمین پر کتنا بھی کچھ ڈال دیں، زمین اپنے سارے خزانے ایک ساتھ آپ کو گندم کی صورت میں نہیں دے دے گی. ایک اس کا طریقہ کار ہے. اگر کبھی ہنگامی حالات ایسے ہو جائیں کہ فوری ضرورت پڑ جائے تو پھر اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہو جائے تو پھر اس کی صفت رحمانیت اپنا جلوہ دکھاتی ہے. قرآن وہی اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے. قرآن ذکر للعالمین ہے، خدا رب العالمین ہے، اس کا رسول رحمت للعالمین ہے. آج ہم نے دوسرا ایپیسوڈ بھی مکمل کر لیا اور چیپٹر 2 بھی ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.